السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں KBN نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی تازہ خبر۔ ملک پیٹ کانسٹیٹوینسی میں پری SIR ایکٹیویٹیز کا ڈیٹیل ریویو میٹنگ منعقد۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے کمشنر اور ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر RV کنن کی ہدایت پر 58 ملک پیٹ اسمبلی کانسٹیٹوینسی میں پری اسپیشل انٹینسیو ریویژن یعنی پری SIR میپنگ ایکٹیویٹیز کا ڈیٹیل ریویو میٹنگ منعقد کیا گیا۔ میٹنگ کی صدارت ایڈیشنل کمشنر الیکشن چندرا کلا نے کی، جس میں الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز، اسسٹنٹ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز اور BLO سپروائزرز نے شرکت کی۔ ریویو کے دوران ایکوریٹ ووٹر ڈاٹا ویریفیکیشن، ایفیکٹو بوتھ لیول میپنگ اور تمام پری SIR ایکٹیویٹیز کو وقت پر مکمل کرنے پر خاص زور دیا گیا۔ آفیشیلز کو ہدایت دی گئی کہ فیلڈ لیول کوآرڈینیشن کو مضبوط بنایا جائے اور بوتھ لیول آفیسرز کی قریبی مانیٹرنگ کی جائے تاکہ پروسیس کو اسموتھلی ایگزیکیوٹ کیا جا سکے۔ چندرکلا نے الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ پری SIR ایکٹیویٹی میں ایکیورنسی اور ٹرانسپیرنسی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ فاطمہ شیراز لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمیچور جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ افیکٹس صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ کتا پیٹ میں DCM روک کر سٹون پیلٹنگ، انسپکٹر سمیت کئی پولیس آفیشلز زخمی، 9 ملزمین گرفتار۔ حیدرآباد کی کتا پیٹ ایکس روڈ پر ایک تشدد کا واقعہ پیش آیا، جہاں کچھ افراد نے ایک DCM وہیکل کو روک کر کیٹل ٹرانسپورٹر اور پولیس ٹیم پر پتھراؤ کر دیا۔ پولیس کے مطابق DCM میں 8 بلز ان کے اونرز کے ساتھ پرانی حویلی میں ہونے والی ایک فلم شوٹنگ کے لیے لے جا رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر اندیشہ ظاہر کیا کہ جانوروں کو سلیٹر کے لیے لے جایا جا رہا۔ 11 اور 12 مئی 2026 کے درمیانی رات تقریباً 1:45 پر موب نے گاڑی کو روکا اور آکیوپنٹس کو ہراساں کیا اور موقع پر پہنچنے والی پولیس ٹیم پر بھی حملہ کیا۔ بعد میں جب پولیس بلز کو سیف کسٹڈی کے لیے فتح اللہ گڑھا گوشالہ لے جا رہی تھی تو چیتنیا پوری یو ٹرن کے قریب کچھ افراد نے موٹر سائیکل پر DCM کا پیچھا کیا، گاڑی کو روکا اور پولیس اور وہیکل پر سٹون پیلٹنگ کی۔ اس حملے میں ایک انسپکٹر سمیت کئی پولیس پرسنل اور کیٹل ٹرانسپورٹرز زخمی ہو گئے، جبکہ DCM کو بھی نقصان پہنچا۔ سرو نگر پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے 9 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ انہیں کورٹ میں پیش کرنے کے بعد جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیا گیا۔ پولیس باقی ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے ریڈز جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انڈیا پیس لونگ ہے، وار ہمیشہ سولوشن نہیں، تلنگانہ BJP چیف رام چندر راؤ کا بیان۔ تلنگانہ BJP چیف رام چندر راؤ نے RSS لیڈر دتاتریہ ہوسیبالے کے ریسنٹ اسٹیٹمنٹ پر اپنا ری ایکشن دیتے ہوئے کہا کہ انڈیا ایک پیس لونگ کنٹری ہے اور وار ہمیشہ ہر مسئلے کا سولوشن نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کی فارن پالیسی اور ٹریڈیشنل تھنکنگ دونوں ہی پیس اور ڈائیلاگ کو پریفر کرتی ہیں۔ رام چندر راؤ کے مطابق کانفلکٹس کو سالو کرنے کے لیے ڈپلومیٹک چینلز اور میوچول انڈرسٹینڈنگ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ماڈرن دنیا میں ڈیولپمنٹ اور اسٹیبلٹی کے لیے پیس اسینشیل ہے اور اننیسیسری وار سے صرف ڈسٹرکشن ہوتا ہے اور سولوشن نہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ RSS لیڈر دتاتریہ ہوسیبالے کے اس بیان کے بعد آیا جس میں انہوں نے نیشنل سیکیورٹی اور اسٹریٹجک اسٹینس پر ڈسکشن کیا تھا۔ ایمز دلی کی ٹیم کوٹا میں میٹرنل ڈیتھس کی جانچ کرے گی۔ آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نیو دہلی کی ایک اسپیشل ٹیم کوٹا میں رپورٹڈ میٹرنل ڈیتھس کی جانچ کے لیے بھیجی جا رہی۔ یہ ٹیم میڈیکل ریکارڈز، ٹریٹمنٹ پروسیجرز اور ہاسپٹل پروٹوکولز کا ڈیٹیل میں ریویو کرے گی تاکہ ڈیتھس کی اصل وجہ کا پتہ چلایا جا سکے۔ اوم برلا، جو کوٹا سے ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں، انہوں نے آفیشلز کو ہدایت دی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی فکس کی جائے اور میڈیکل پروٹوکولز پر سختی سے عمل درآمد کا یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ فیوچر میں اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے ہیلتھ سسٹم میں ضروری سدھار اور اسٹرکٹ مانیٹرنگ کی جائے۔
متین پٹیل کی پراپرٹیز کی ڈیمولیشن غیر قانونی تھی، سچ جلد سامنے آئے گا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر متین پٹیل سے متعلق پراپرٹیز کو میونسپل کارپوریشن کی جانب سے ڈیمولش کیا گیا۔ اس ایکشن کو الیگل ڈیمولیشن قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی قانونی اصولوں کے مطابق نہیں تھی۔ بیان کے مطابق وقت کے ساتھ یہ بات سب کے سامنے آ جائے گی کہ متین پٹیل بے قصور ہیں اور ندا خان بھی بے گناہ ہیں۔ سپورٹرز کا کہنا ہے کہ معاملے کی حقیقت انویسٹیگیشن کے بعد واضح ہو جائے گی اور سچ سامنے آنے پر تمام الزامات دور ہو جائیں گے۔ اس واقعے نے سیاسی حلقوں میں نئی بحث کو جنم دیا ہے، جبکہ سب کی نظریں آنے والی قانونی پروسیڈنگ پر لگی ہوئی ہیں۔ پیپر لیک روکنے کے لیے اسٹرکٹ ارینجمنٹ ہوں گے، بنگال منسٹر دلیپ گھوش کا بیان۔ بنگال منسٹر دلیپ گھوش نے نیٹ ایگزام کے کینسلیشن اور کویشچن پیپر لیک کے مسئلے پر سخت ری ایکشن دیتے ہوئے کہا کہ پیپر لیک کو روکنے کے لیے اسٹرکٹ ارینجمنٹس کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایگزامینیشن سسٹم کی کریڈیبلٹی کو مینٹین رکھنا بہت ضروری اور فیوچر میں ایسے انسیڈنٹس کو اوائڈ کرنے کے لیے اسٹرانگر سیکیورٹی میجرز امپلیمنٹ کیے جائیں گے۔ دلیپ گھوش نے ایمفیسائز کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی محنت اور فیوچر کے ساتھ کسی بھی قسم کا کمپرومائز ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے مطابق نیٹ جیسے امپورٹنٹ ایگزامز میں ٹرانسپیرنسی اور فیئرنیس انشور کرنا گورنمنٹ کی ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے۔ پیپر لیک کنٹروورسی کے بعد ایجوکیشن سسٹم پر سوالات اٹھ رہے، جبکہ اتھارٹیز انویسٹیگیشن اور کریکٹیو ایکشنز پر کام کر رہے۔ ہیلی کاپٹر کے بجائے ٹرین اور بس سے سفر کروں گا، گجرات گورنر آچاریہ دیورت۔ آچاریہ دیورت نے پرائم منسٹر نریندر مودی کی اکنامک سیلف ریلائنس اور آسٹیریٹی اپیل کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اب ہیلی کاپٹر کے بجائے ٹرین اور بس سے سفر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو مضبوط بنانے کے لیے ہر ذمہ دار شخص کو مثال قائم کرنی چاہیے اور ان نیسیسری خرچوں سے بچنا چاہیے۔ گورنر کے مطابق پبلک ریسورسز کا بہتر استعمال اور سمپلسٹی کا رویہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے اہم ہے۔ آچاریہ دیورت نے کہا کہ اگر لیڈرشپ خود آسٹیریٹی میجرز اپنائے تو اس کا پازیٹیو میسج سوسائٹی اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس تک پہنچتا ہے۔ بالاسور میں انصاف کے لیے خاندان نے خاتون کی لاش سائیکل پر 15 کلومیٹر تک لے گئے۔ بالاسور میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا، جہاں ایک فیملی نے ایک خاتون کی ڈیڈ باڈی سائیکل پر رکھ کر تقریباً 15 کلومیٹر تک سفر کیا تاکہ پولیس اسٹیشن پہنچ کر کیس درج کرایا جا سکے۔ فیملی کا کہنا ہے کہ یہ احتجاجی قدم ان تمام ملزموں کی فوراً گرفتاری کا مطالبہ کرنے کے لیے اٹھایا گیا جو ایک پرتشدد لینڈ ڈسپیوٹ میں الجڈلی شامل تھے۔ رپورٹس کے مطابق اسی زمین تنازع کے دوران خاتون کی موت واقع ہوئی، جس کے بعد گھر والوں نے انصاف کے لیے یہ غیر معمولی پروٹیسٹ کیا۔ خاندان نے الزام لگایا کہ پولیس نے وقت پر مناسب ایکشن نہیں لیا، جس کی وجہ سے انہیں ڈیڈ باڈی کے ساتھ پروٹیسٹ کرنا پڑا۔ اسکیمیں ہوتی ہے، اس سے امیڈیٹلی ایمبولینس پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اس کیس میں بھی پرووائڈ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بھی جو بھی ایشو ہے اس کو لے کے پولیس انکوائری کے لیے بولا گیا ہے، اور ہم لوگ سب سمے پہ پریاس وہی رہے گا کہ جہاں پہ بھی ایسا ڈیتھ کیس ہوتا ہے فیملی کو امیڈیٹلی ایمبولینس پرووائڈ کیا جائے، اور جیسے میں نے بولا اس کیس میں جو بھی انکوائری ہوگا ہم لوگ۔ بلود چھتیس گڑھ میں سیوریج پائپ لائن کا کام کے دوران مٹی دھنسنے سے 3 مزدور جاں بحق۔ چھتیس گڑھ کے بلود ڈسٹرکٹ میں ایک دل دہلا دینے والا حادثہ پیش آیا، جہاں سیوریج پائپ لائن کے کام کے دوران مٹی اچانک دھس گئی، جس کے نتیجے میں 3 لیبررز جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ رپورٹ کے مطابق مزدور ٹرنچ کے اندر کام کر رہے تھے جب زمین کا ایک حصہ کولیپس ہو گیا اور وہ اس کے نیچے دب گئے۔ ریسکیو ٹیمز کو فوراً پر بلایا گیا اور ریلیف آپریشن لانچ کیا گیا۔ لوکل اتھارٹیز نے بتایا کہ انجرڈ یا ٹریپڈ ورکرز کو نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن تینوں مزدوروں کو بچایا نہیں جا سکا۔ گلوبل ٹرموائل کے دور میں انڈیا کو ہر صورت پریپیئرڈ رہنا ہوگا، دانش آزاد انصاری نے پرائم منسٹر نریندر مودی کی آسٹیریٹی اپیل کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ گلوبل ٹرموائل کے اس دور میں انڈیا کو ہر صورت پریپیئرڈ رہنا ہوگا۔
بعد ازاں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے ٹینشنز اور اکنامک انسرٹنٹی کے تناظر میں ملک کو ڈسپلین اور ریسورس ایفیشینٹ اپروچ اپنانی چاہیے۔ انصاری کے مطابق آسٹیریٹی میجرز کا مقصد نیشنل پریپیئرڈنس کو مضبوط بنانا اور ریسورسز کا بہتر استعمال یقینی بنانا۔ مندرسور میں مٹکا آئس کریم کھانے سے 8 بچے بیمار۔ مدھیہ پردیش کے شہر مندسور میں ایک افسوسناک واقعہ رپورٹ ہوا جہاں مٹکا آئس کریم کھانے کے بعد 8 بچے بیمار ہو گئے۔ لوکل رپورٹس کے مطابق بچوں نے ایک وینڈر سے آئس کریم خریدی تھی جس کے بعد انہیں الٹی، پیٹ درد اور ویکنیس کی شکایت ہونے لگی۔ سبھی افیکٹڈ بچوں کو فوراً قریبی ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں ان کا ٹریٹمنٹ جاری۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انیشیل سمپٹمز فوڈ پوائزننگ سے میچ کرتے ہیں لیکن ایگزیکٹ کاز کی کنفرمیشن لیب رپورٹس کے بعد ہوگی۔ اتھارٹیز نے اسٹال سے سیمپلز کلیکٹ کر لیے ہیں اور انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی ہے کہ آخر کنٹامینیشن کس وجہ سے ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد لوکل ایڈمنسٹریشن نے فوڈ سیفٹی چیکس کو بھی تیز کر دیا ہے تاکہ ایسی انسیڈنٹس دوبارہ نہ ہو۔ نیٹ پیپر لیک کیس میں سی بی آئی نے ناسک سے حراست میں لیے گئے شخص کو کسٹڈی میں لے لیا۔ نیٹ پیپر لیک کیس میں انویسٹیگیشن نے نیا موڑ لے لیا۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے ناسک پولیس کے ذریعے ڈیٹین کیے گئے ایک شخص کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا۔ آفیشلز کے مطابق سسپیکٹ سے پوچھ تاچھ کی گئی تاکہ پیپر لیک نیٹ ورک اور اس میں شامل افراد کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی لاتور کے ایک پیرنٹ نے بھی اس معاملے میں فارمل کمپلینٹ درج کرائی جس میں ایگزام پروسیس کی ٹرانسپیرنسی اور فیئرنس پر سوالات اٹھائے گئے۔ یو ایس سینیٹر لنسی گراہم نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو پاکستان پر بھروسہ نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ لنسی گراہم نے ڈونالڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کو پاکستان کو وار میڈیشن کے لیے ٹرسٹ نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے یہ بیان ان رپورٹس کے بعد دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان نے ایران کو اپنے ایئر بیسز پر ملٹری ایئر کرافٹ پارک کرنے کی اجازت دی۔ گراہم نے کہا اگر یہ رپورٹس درست ہیں تو ہمیں میڈیشن کے لیے کسی اور آپشن پر غور کرنا چاہیے۔ سی بی ایس نیوز کی رپورٹ کے مطابق یو ایس آفیشلز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانین ایئر کرافٹ پاکستان کے ایئر فیلڈ پر موجود تھے جبکہ پاکستان نے ان رپورٹس کو مس لیڈنگ اور سینسیشنلائزڈ قرار دیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది। కంపెనీ లాస్ అయింది। నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు। బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు। ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది। నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను, కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది। ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను। ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను, కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు। వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు, కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు। అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు। ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్। నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి। బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।